میں شروعات اس پہ کرنا چاہوں گا کہ فلسطین سے ہمارا ہندوستانیوں کا بہت ہی پرانا تعلق ہے. یہ تعلق کوئی 50 60 سال 70 سال سے نہیں ہے، بلکہ میں بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ 12ویں اور 13ویں صدی میں ہمارے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے بابا فرید گنج شکر. انہوں نے وہاں جا کر کے فلسطین میں یروشلم میں، جس کو ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، وہاں پہ چلہ کاٹا تھا. چلہ یعنی 40 دن عبادت کرتے ہیں، سولیٹری ورشپ. چلہ کاٹا تھا اور ان کے لیے ایک زمین وہاں پہ خریدی گئی تھی. اور اس کے بعد بابا نانک نے بھی جا کر کے وہاں پر 14ویں 15ویں صدی میں جب وہاں پہ گئے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے چلہ کاٹا تھا. اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے. اس کا نام انڈین ہاسپائس بولتے ہیں. بھی آپ سرچ کر لیجیے نیٹ پہ، آپ کو مل جائے گا انڈین ہاسپائس ان جیروسلم، آپ کو مل جائے گا. بہت ہی بڑی جگہ ہے. اور ہندوستان کی حکومت نے کچھ 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ اس پر کوئی $7-8 ملین خرچ کر کے اس کو رینوویٹ کیا، اس کو ٹھیک کیا ہے. بہت بڑی جگہ ہے. اور آج اس کے ایک حصے کے اندر یونائٹڈ نیشنز کا آفس ہے. اتنی بڑی جگہ ہے وہ. تو وہ ہمارا ورثہ ہے. ہم نے اس کو وہاں پہ چھوڑا تھا. بابا فرید، بابا نانک اور اس کے بعد دوسرے لوگ جو گئے وہاں پہ، انہوں نے یہاں سے ہندوستان سے کوئی 70-80 سال پہلے یہاں پہ ایک انصاری صاحب ہوا کرتے تھے، شاید بجنور کے تھے. وہ وہاں جا کر کے اسی جگہ رہنے ہی لگے وہ. تو وہ آج بھی موجود ہے. وہ بہت بڑی جگہ ہے اور وہاں پر آج بھی ہندوستانیوں کے لیے وہ بنایا گیا ہے کہ ہندوستانی آئیں اور وہاں پہ قیام کریں. ایک طرح سے آپ کا جیسے کہ رباط ہوا کرتا تھا مکہ مدینے میں، اس طرح کی چیز ہے کہ آ کے وہاں پہ رہیں، وہاں پہ عبادت کریں اور وہاں پہ جو وہاں پہ مقدس مقامات ہیں اس کو دیکھیں. تو ہمارا اس کے علاوہ بھی وہاں پر بہت سے پراپرٹیز ہیں ہماری ہندوستانیوں کی، مطلب وقف ہیں، تاکہ اس ہاسپائس کے لیے اوپر خرچ کیا جا سکے. بل یہی نہیں ہے، بلکہ غزہ کے اندر بھی ہماری پراپرٹیز موجود ہیں، اس لیے کہ اس سے جو آمدنی ہو اس ہاسپائس پر خرچ کیا جائے. مطلب ایک ہمارا بہت ہی پرانا تعلق ہے اور یہ تعلق چلتا ہی آ رہا ہے. 1920s اور 30s میں ہندوستان کے لوگوں نے فلسطین کی بہت تائید کی، جبکہ بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا برٹش آکوپیشن کے بعد. وہاں پر دنیا بھر سے لا کے یہودیوں کو بسایا جا رہا تھا، تو بڑا ہنگامہ بچا ہوا تھا. ہمارے لوگوں نے بہت اس پہ حصہ لیا. یہاں سے گئے، کانفرنسز میں گئے، ان کو یہاں بلایا، یہاں سے ان کے لیے پیسے بھیجے گئے، بہت کچھ کیا. اس میں ہمارے اس زمانے کے لوگ، آج کل کے لوگ تو بھولتے جا رہے ہیں. ایک مولانا بہت ہی بڑے لیڈر تھے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے مولانا محمد علی جوہر. اتنے بڑے لیڈر تھے، آپ کو بتاتا ہوں میں کہ ایک بار وہ ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور اسی ڈبے میں آ کر کے مہاتما گاندھی بیٹھے اور ان کے مولانا محمد علی جوہر کی جیب میں یہاں کچھ رکھا ہوا تھا، یہاں پہ ان کی شیروانی میں. تو انہوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا کہ اس میں کیا رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کچھ بتایا. تو مہاتما گاندھی نے کہا نہیں، یہاں تو گاندھی کو ہونا چاہیے آپ کی جس کے اندر. اتنی بڑی ان کی شخصیت تھی اور وہ انہوں نے اتنی فلسطین کے لوگوں کی مدد کی تھی کہ جب وہ ان کا انتقال ہوا، جب وہ 1931 میں جو گول میز کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر وہ گئے تھے. انہوں نے اپنا جملہ کہا تھا کہ میں ایک غلام ملک واپس نہیں جانا چاہتا، یہ انہوں نے کہا تھا. اور وہیں ان کا انتقال ہوا. فلسطین کے لوگ ان کو لندن سے لے کے کائرو، اسکندریہ اور لا کر کے یروشلم میں جو مسجد اقصیٰ ہے، یروشلم میں سب سے جو سیکریٹ اسپاٹ ہے مسجد اقصیٰ، اس کے کیمپس کے اندر ان کو دفن کیا. آج بھی وہ وہیں پہ دفن ہے. تو ہمارا ان سے بڑا تعلق ہے اور یہ تعلق انسانیت کا بھی ہے کہ جو فلسطین میں جو باتیں ہوئیں، آپ سب لوگ کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہیں، کس طرح سے لا کے وہاں پہ یہودیوں کو بسایا گیا. بھئی ان کی وہاں پہ ایک طرح سے ان کی عقیدت ہے، میں اس کا بالکل اعتراف کرتا ہوں، یہ عقیدت ہے، وہ ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ ہم جا کے قبضہ کر لیں. میری عقیدت مکہ مدینہ سے تو میں جا کے قبضہ کر لوں گا، یا کسی جو ہے بنگلہ دیش کے کسی ہندو کی عقیدت کاشی سے اور متھرا سے تو آگے یہاں قبضہ کر لے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ آئیے، رکیے اور اس کو اور وہاں سے پھر اپنا جو بھی اسپریچول جو آپ کو جو اس میں فائدہ ملتا ہے وہ لے کر کے جائیے. تو ہمارے ہندوستان کی حکومت نے، بلکہ حکومت بننے سے پہلے سے مہاتما گاندھی کا بہت مشہور قول ہے. انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ویسے ہی ہے
جیسے کہ انگلستان انگریزوں کا ہے، جس طرح سے کہ فرانس فرانسیسیوں کا ہے۔ یہ مہاتما گاندھی نے فلسطین میں اسرائیل بننے سے پہلے کہا تھا یہ بات۔ ان کے پاس بہت سے یہودی آئے تھے ایک ڈیلیگیشن لے کر کے کہ صاحب آپ ہماری تائید کیجئے۔ انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا، غلط کام میں نہیں کر سکتا، آپ جو ہے اپنے اپنے ملک میں رہیے، وہاں جائیے، اپنے وزٹ کیجئے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ اس پہ قبضہ کریں اور وہاں کے لوگوں کی جگہ پہ آپ لے لیں اس کو۔ اور ہوا یہی ہے، بعد میں دیکھا، آپ لوگوں نے جانتے ہی ہوں گے کچھ نہ کچھ کہ سن 48 میں کس طرح سے ایک طرح سے ایک بہت بڑا ظلم ہوا۔ اس وقت وہاں پر یہودی ایک تہائی تھے، لیکن اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز نے، جو کہ اس وقت ایک چھوٹا سا ادارہ تھا، آج کل جتنے بہت سے ممبرز ہیں، 200 ممبر آج ہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، بلکہ کچھ ہی ممبر تھے، انہوں نے بیٹھ کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا پیلسٹائن کو۔ اب دیکھیے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں ڈویژن کہیں ہے ہی نہیں ہے، آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے کسی کنٹری کو، لیکن انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا اور 56% یہودیوں کو دے دیا، 56%، جبکہ وہ 1/3 تھے، 1/3 تو ان کو 33% دینا چاہیے تھا، 56% دے دیا، باقی لوگوں کو جو ہے انہوں نے 44% دیا، جو کہ 2/3 تھے۔ تو اس کے بعد پھر وہاں پہ چھوٹی سی جو ہے وہاں پہ ایک جنگ بھی ہوئی، ایک طرح سے خانہ جنگی جسے کہتے ہیں، ایک سول وار ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو یہودیوں تھے انہوں نے اپنا اسٹیٹ بھی بنا لیا، اسرائیل کا نام رکھ دیا، اور اس اسٹیٹ نے 78% پہ قبضہ کر لیا فلسطین کے۔ مطلب کیا بچا؟ 22% بچا۔ جو آج جسے آپ غزہ دیکھتے ہیں اور ویسٹ بینک دیکھتے ہیں اور جو ایسٹ جیروسلم دیکھتے ہیں، یہ سب ملا کے 22% ہے فلسطین کا۔ اب بہت لمبی کہانی، میں اس کو تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فلسطینیوں نے اس کے باوجود بھی سمجھوتا کرنے کی کوشش کیا۔ اوسلو اکارڈز کیا چیز ہے جو 1992-93 میں ہوا؟ اوسلو اکارڈز یہی ہے کہ فلسطینیوں کا کوئی بات نہیں ہے، جو ہمارا 22% ہے وہی ہم کو دے دو، ہمارے لیے کافی ہے۔ اور وہاں کی کچھ لوگ تھے، جیسے وہاں کے اس وقت کے پرائم منسٹر رابین تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی جا کے معاہدہ کیا، اور جا کر کے امریکہ کے اور اوسلو اکارڈز یعنی ناروے ہے، ناروے کے نے بڑی مدد کی، اس کے اندر ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ 6 سال کے اندر پیلسٹینین اسٹیٹ، ساورن پیلسٹینین اسٹیٹ قائم ہو جائے گی 6 سال میں۔ آج کتنے سال ہوئے؟ 32-33 سال ہوئے، نہیں قائم ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے، کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے یہودیوں میں بھی کہ کچھ کام بات ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں بھائی، ہم کو جو ہے فلسطین کا ایک حصہ بھی نہیں دینا، سب کا سب اسرائیل ہے۔ ان لوگوں نے رابین کو، جو پرائم منسٹر تھا، اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا اس کو۔ اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی ہے لیکود کی، جس کے کہ مسٹر نتنیاہو ہیں، ان لوگوں کا پہلے دن سے یہ تھا کہ ہم کو فلسطین میں کوئی بھی عرب حکومت، فلسطینی حکومت نہیں بننے دینا ہے۔ بنے گی تو صرف ایک میونسپلٹی رہے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں رہے گی۔ اور بننے سے پہلے، بہت سے لوگ نہیں جانتے، بننے سے پہلے انہوں نے پلان بنا لیا تھا کہ ہم اوسلو اکارڈ کو ناکام کریں گے۔ ایک ڈاکیومنٹ ہے، اس کا نام ہے کلین بریک، ابھی سرچ کر لیجئے نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا، واشنگٹن پوسٹ نے چھاپا ہوا اس کو، کلین بریک۔ یہ کوئی 31-32 سال پہلے کی بات ہے، جو نیو کونز امریکہ میں ہیں، ان کے ایک تھنک ٹینک نے ان کو ایک ڈاکیومنٹ بنا کے دیا کہ کس طرح سے اوسلو اکارڈ کو ناکام کرو، اور اس طرح ناکام کرو کہ سارا الزام فلسطینیوں پہ جائے۔ تو وہی کام مسٹر نتنیاہو اس کے فوراً بعد پرائم منسٹر بنے، اور تب سے کچھ نہ کچھ کر کے پرائم منسٹر ہی ہیں۔ ان لوگوں نے اس کو بالکل ناکام کیا، اور وہ فلسطینی اسٹیٹ جو 6 سال میں بننی تھی وہ آج تک نہیں بنی ہے۔ آج جو فلسطینی اسٹیٹ ہے وہ ایک میونسپلٹی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ غزہ کا محاصرہ 2006 سے پوری طرح سے بلاکیڈ، فل بلاکیڈ غزہ کا چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے وہ سب نہیں ہونے دیا۔ اب یہ الزام دیا تھا کہ فلسطینی نہیں چاہتے، بھئی 2006 میں حماس تو الیکشن میں آئی تھی نا، حماس کے آدمی ہنیہ جو ہے پرائم منسٹر بنے تھے، اسی اوسلو اکارڈ کے تحت بنے تھے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے قبول کیا اوسلو اکارڈ کو، اسی میں وہ پرائم منسٹر بنے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کے ان کی پرائم منسٹرشپ چلنے دی، ان کو نکال دیا ان کو، اور ان کو باہر کر دیا۔ تو وہ لوگ چاہتے تھے، اب جو بات کی جاتی ہے کہ 7 اکتوبر کو انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، یہ بات کسی طرح سے مانی جا سکتی ہے کہ ایک حد تک کہ 7 اکتوبر کو، لیکن 7 اکتوبر جو تھا وہ اس 7 اکتوبر کو نہیں شروع ہوا۔ 7 اکتوبر کے پیچھے 75 سال کی تاریخ ہے۔ ان کو 70% فلسطینیوں کو ریفیوجی بنایا گیا،
ان کے 78% کو قبضہ کیا گیا. اس کے بعد 67 میں جو باقی جو 22% تھا اس پر بھی قبضہ کیا گیا. ان کو آزادی نہیں ملی ہے. ان کے ایک بڑے حصے کا جو غزہ ہے اس کو پورا فل بلاکیٹ کر رکھا ہے. اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد وہ مزاحمت تو کریں گے نا وہ. تو وہ انہوں نے جو کیا، اور پھر یہ جو ریزسٹنس ہے یا رائٹ ٹو ریزسٹ آکوپیشن کے اندر، یہ انٹرنیشنل لاء کے اندر یہ مانا جاتا ہے، یہ حق دیا جاتا ہے. آکوپائڈ جو بھی نیشنز ہیں یا کنٹریز ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ لڑیں اور اپنی آزادی کو لیں. تو جو انہوں نے کیا کوئی غلط نہیں کیا تھا. لیکن اس کے بعد اسرائیل نے جو کیا وہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس طرح سے اس کو تباہ کر دیا گیا غزہ کو. آج غزہ کی یہ تو 2-3 مہینے پہلے کی رپورٹ ہے، آج میں نہیں جانتا، 70% وہاں کی بلڈنگیں توڑ دی گئی. سارا انفراسٹرکچر وہاں کا توڑ دیا گیا. وہاں کے نہ بجلی توڑ دی گئی، وہاں کا یعنی سیور لائن توڑ دی گئی، انٹرنیٹ توڑ دیا گیا، پانی توڑ دیا گیا. اب سارے لوگوں کو تقریباً 90% لوگوں کو گھروں سے نکال کے مجبور کر کے ٹینٹوں میں رہنے دیا. اب وہاں پہ کوئی ٹوائلٹ تو ہے نہیں، وہاں پانی نہیں ہے، کھانا پینا بند کر رکھا ہے، دوائیں بند کر رکھی ہیں، سارے اسپتال توڑ دیے ہیں انہوں نے. ایک اسپتال باقی نہیں ہے. اس پہ مار کے صاحب اس میں حماس لوگ رہتے ہیں. حماس کہاں گئے؟ اس سے پہلے بھی انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہاں کچھ لوگ جا بھی چکے ہیں جو ہیں، انہوں نے کہا بھائی شفا اسپتال جو سب سے بڑا تھا وہاں تو کوئی بھی ہم کو نظر نہیں آیا کوئی بھی وہاں پہ کوئی حماس کا آدمی ہو، کوئی اس طرح سے ہو. لیکن انہوں نے ساری جو ہے اسپتال توڑ دیے. غزہ میں 11 یونیورسٹیاں تھیں، ہر یونیورسٹی کو انہوں نے بلاسٹ کر دیا، توڑ دیا. آج کوئی یونیورسٹی وہاں کھڑی ہوئی نہیں ہے. 800 مسجد 800 ماسک سے انہوں نے بلاسٹ کر دیا. کبھی کبھی آپ نے فوٹو بھی دیکھا ہوگا ویڈیوز کے اندر کس طرح سے کھڑی مسجد ہے اور 1 سیکنڈ کے اندر وہ نیچے جا رہی ہے. وہ انہوں نے 8-9 چرچز کو، جس کے اندر ایک چرچ جو ہے بہت ہی پرانا 1800 سال پہلے 1800 مطلب 18 سینچریز پہلے بنا ہوا تھا، دنیا کے جو قدیم ترین چرچز میں ہیں، وہ چرچ بھی توڑ دیا انہوں نے سارے اسکول توڑ ڈالے. انروا جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی ہے اس کے فیسلٹیز کو تقریباً ختم کر دیا انہوں نے. تو بہت سا انہوں نے یہ ظلم کیا جو کہ دنیا میں ہوتا نہیں ہے اور توقع بھی نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے دنیا کا ماحول اسرائیل کے خلاف ہو گیا. آپ اس کی طرح جانتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ میں گیا معاملہ، وہ بھی آپ جانتے ہیں. آج جو ہے اسرائیل کے 2 بڑے لیڈر ہیں، وزیر اعظم نتنیاہو صاحب اور جو ان کے ابھی سابق ہو گئے جو ڈیفنس منسٹر ہے مسٹر گیلنٹ، جواف گیلنٹ، ان کے خلاف انٹرنیشنل اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکا ہے. تو یہ سب انہوں نے کیا ہے، لیکن امریکہ کے چونکہ پوری اندھی تائید ان کو ملی ہوئی ہے، اس لیے یہ سب جاری ہے. تو آج جو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اسی کے بارے میں غور کرنے کے لیے، اور یہاں سے یہ بھی ایک میسج دینے کے لیے کہ ہندوستان کے لوگ آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی جو دنیا پورا ساؤتھ، آج دیکھیے پورا ساؤتھ جو ہے، نارتھ بھی بڑی حد تک آج جو ہے کتنے نارتھ کے لوگوں نے کنٹریز نے آج فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ مان لیا ہے، کتنے لوگوں نے تعلقات ان سے توڑ لیے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنے ایمبیسڈرز واپس بلا لیے ہیں. تو بہت کچھ ہوا ہے، لیکن ساؤتھ کم سے کم جو ہے پوری طرح متفق ہے کہ ہم جو ہے اسرائیل کی جو ظلم ہے اس کو برداشت نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اسرائیل موجود نہ رہے، اسرائیل رہے، لیکن اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کو بھی ان کا حق دے، فلسطینیوں کو وہ جائز حق دے جو کہ ایک نہیں بلکہ کئی 100 یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل اور جنرل اسمبلی کی ریزولوشنز کے تحت جو سب حقوق مانے گئے ہیں کہ فلسطینیوں کا یہ حق ہے. لیکن اسرائیل نہیں مانتا اس کو، وہ عمل نہیں کرتا اس پہ، اس لیے کہ اس کو امریکن ویٹو ملا ہوا ہے. کہیں بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے یونائٹڈ سیکورٹی کاؤنسل میں، امریکہ ویٹو لے کھڑا ہے. اپنے لیے ویٹو استعمال نہیں کرتا امریکہ، اسرائیل کے نمبر 1 ویٹو استعمال کرتا ہے. تو یہ سب بہت سی باتیں ہیں. آج یہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ فلسطین کی مظلومیت کے بارے میں بھی بات کریں گے، دوسرے یہاں سے ایک میسج بھی جانا چاہیے کہ ہندوستان کے عوام جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہیں، کہ ہندوستان کے لوگ بھی اس جینوسائیڈ اور اس ظلم اور اس بربریت کے خلاف ہیں جو کہ آج فلسطین میں، غزہ میں، ویسٹ بینک میں اور ساؤتھ لیبنان وغیرہ میں چل رہا ہے. ہم اس کے خلاف ہیں، اور جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھنا پڑے گا اس کو کہ ہندوستان میں بھی کچھ لوگ تھے جو اس کے خلاف تھے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ.